السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 38۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو۔ وائٹ ہاؤس کے گیراج میں 2 گاڑیاں ایک ساتھ داخل ہوئی۔ آگے والی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا۔ اس وقت وہ شخص بلیک ڈریس میں ملبوس تھا اور سر پر بلیک کیپ پہنے ہوئے تھا۔ وہ شخص نے اپنے سر سے کیپ کو اتار چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے گاڑی کا دروازہ بند کر دے۔ اپنی پیچھے کھڑی گاڑی سے حیدر، مرحا اور وانیہ کو نکلتے دیکھ کر سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ سجا گئے۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ حیدر وحاش شاہ کو دیکھ کر اچھلتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ وحاش شاہ حیدر کی حرکت پر بوکھلا گئے تھے، جبکہ مرحا اور وانیہ حیدر کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ دبا گئے۔ کبھی تو انسانوں کی طرح حرکت کر لیا کرو حیدر میاں۔ وحاش شاہ حیدر کو اپنے گلے سے لگاتے اس کے کان کو کھینچتے ہوئے بولے۔ آخر میں اس ارسلان شاہ کی طرح میاں کہنا نہیں بھولے تھے۔ آپ بھی بڑے بابا؟ حیدر وحاش شاہ کے میاں کہنے پر منہ بسور گیا۔ وحاش شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جیسی تمہاری حرکت تھی نا، تمہیں میاں کی جگہ میو میو کہنا چاہیے تھا۔ وحاش شاہ حیدر کے پھولتے منہ کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولے۔ وحاش شاہ کی بات پر مرحا اور وانیہ کا کہا گیراج کی زینت بنا۔ حیدر نے دونوں کو خفا نظروں سے دیکھا، جس پر دونوں حیدر کے خفا بھرے تاثرات دیکھ کر سیریس ہوئی۔ وحاش شاہ مرحا اور وانیہ سے ملتے ہوئے ایک ساتھ اندر گھر میں داخل ہوئے، جبکہ حیدر اپنے موبائل پر آتی کال کو اٹینڈ کرتے لان کی سائٹ پر چلا گیا۔ کچھ منٹ میں حیدر کال ڈسکنیکٹ کرتے اپنے قدم اندر بڑھانے لگا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ آخر سب کو بتانا بھی ضروری تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حیدر کے ہاتھوں کس کی شامت آنے والی تھی۔ حیدر اپنی گود میں کسی کو اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں سب گھر والوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کمینگی چھائی تھی۔ لاؤنج میں سوائے پریشے شاہ اور ارسلان شاہ اور نور العین کے سب موجود تھے، جبکہ وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ حیدر مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ حیدر سب کو بلند آواز میں سلام کر گیا۔ حیدر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اذان شاہ، حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم سے ملا، جبکہ مرحا اور وانیہ حیدر کے لاؤنج میں داخل ہونے پر اس کے چہرے پر شیطانی بھری تاثرات دیکھ چکی تھی۔ حیدر ان تینوں سے ملتے زرتاشا کے سر پر ہاتھ رکھتے شہرام شاہ کے بغل گیر ہوا۔ حیدر بھائی، مجھے آپ سے کسی خطرے کی بو آ رہی ہے۔ شہرام شاہ حیدر سے الگ ہوتے دھیمی آواز میں بولا۔ بچہ، جہاں حیدر ملک ہو وہاں خطرہ نہ ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ حیدر ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سب سے ملنے کے دوران اپنی گود میں اٹھائی بچی کو صوفے پر بیٹھا گیا تھا، جو ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں ایک شخص پر مرکوز تھی جسے دیکھ کر اس کا دل اس کے پاس جانے کو مچل رہا تھا، لیکن وہ باہر حیدر کی وجہ سے منہ بسور کر بیٹھی تھی، جو اس سے پہلے ہی اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر لایا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ شہرام شاہ حیدر کو فارس خانزادہ اور وہاب خانزادہ سے ملتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ سب سے آخر میں وہ عاد خانزادہ کے گلے لگا۔ چھوٹے خان، اب جو میں کروں گا اس میں تم نے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ حیدر عاد خانزادہ کی پیٹھ کو سہلاتے اس کے کان میں بولا، نہ کرے حیدر بھائی۔ عاد خانزادہ بے چارگی سے بولا، تمہیں تمہاری بھری جوانی کی قسم حیدر۔ حیدر اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ عاد نے خفا نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ حیدر اس کی خفا نظروں کو نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھی بچی کے پاس گیا۔ حیدر، یہ بچی کون ہے؟ اذان شاہ نے حیدر سے سوال کیا، جو صوفے پر بیٹھی بچی کی طرف متوجہ تھا۔ حیدر اذان شاہ کے سوال پر مسکراتے ہوئے فارس خانزادہ کو دیکھنے لگا، جس کی نظریں اس بچی پر تھی۔ فارس خانزادہ حیدر کے خود کو دیکھنے پر حیران ہوا تھا، جبکہ اس کا دل حیدر کی طرف سے کسی خطرے کی پیش گوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم یہ کس کی بیٹی ہے؟ حیدر حیرانی بھرے لہجے میں بولا، جبکہ وحاش شاہ، جو اس بچی کو پہچانتے تھے، حیدر کے دماغ میں چھائی شیطانی بھرے شرارت کا سوچ کر نفی میں سر کو ہلا گئے۔ نہیں، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ سب کو جاننے کا تجسس تھا، آخر وہ پیاری سی بیٹی کس کی تھی؟ بڑے بابا، حیدر نے کہا، تب اگلے ہی پل پورے لاؤنج میں شہرام شاہ کی صدمے سے ڈوبی آواز گونجی۔ بابا؟ شہرام شاہ نے وحاش شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ وحاش شاہ حیدر کو خود کا نام پکارنے پر تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں شہرام شاہ کی صدمے میں ڈوبی آواز پر بوکھلا گئے تھے۔
وہاں شاہ نے ناسمجھی سے شہرام شاہ کو دیکھا، جبکہ شہرام شاہ ہی نہیں، سبھی وہاں شاہ کو حیرت سے وہ بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ اسے فارس خان زادہ ہی تھا جو مطمئن تھا، لیکن کچھ دیر تک حیدر اس کا مطمئن رہنا غارت کرنے والا تھا۔ آپ نے دوسری شادی کر لی اور آپ کی بیٹی بھی ہے؟ شہرام شاہ وہاں شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ استغفر اللہ، میں دوسری شادی کیوں کروں گا، اور میری کوئی بیٹی نہیں ہے، وہاں شاہ بوکھلاتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ حوریہ بیگم کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولے، تو پھر بھائی یہ کون بچی کس کی ہے؟ اذان شاہ اپنے بھائی کے چہرے پر بوکھلاہٹ دیکھ کر بولے، یہ اس کھوتے سے پوچھو کس کی ہے؟ وہاں شاہ دانت پیستے ہوئے حیدر کو دیکھ کر بولے، جبکہ حیدر خود حیرت میں ڈوبا تھا۔ وہاں شاہ کے خود کو وانے کے سامنے کھوتا بولنے پر منہ بسور گیا۔ پہلے میاں، پھر میوں میوں، اور اب کھوتا۔ حیدر سوچ کر رہ گیا۔ میری محبوبہ، تیری خیر نہیں اب۔ حیدر دل ہی دل میں اسلان شاہ کی شامت لانے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے کب تمہیں کہا کہ یہ بیٹی بڑے بابا کی ہے؟ حیدر دانت پیستے ہوئے شہرام شاہ کو دیکھ کر بولا۔ آپ نے بابا کا نام لیا تھا۔ شہرام شاہ حیدر کے دانت پیسنے پر بولا، نام میں تمہارا لیتا تو کیا تمہاری بیٹی ہوتی؟ حیدر دانت کچکچاتے ہوئے بولا، کوئی نہیں، کچھ عرصے بعد آپ یہیں بیٹھ کر میری بیٹی کو ایسے ہی پکڑ کر مجھے میرے نام سے پکار لینا۔ ابھی تو فی الحال آپ اس پیاری سی کیوٹ سی بیبی کے بابا کا بتائیں۔ آپ کے بقول آپ نے ایسا کچھ نہیں بولا، تو پھر آپ یہ بتا دیے بچی کس کی ہے؟ شہرام شاہ فر بولتا ہوا حیدر کو سلگا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کیا کہہ رہا ہے۔ حیدر نے خود کو بے باک بات کہنے سے باز رکھا تھا، اور شہرام شاہ کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے سب کو دیکھنے لگا جو اسے ہی سوالیہ نظر سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہاں شاہ حوریہ بیگم کی جانب بڑھ چکے تھے اور انہیں اس بچی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ کے بابا کون ہے؟ حیدر نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اس بچی سے سوال کیا۔ میرے بابا؟ اس بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ حیدر نے سر کو اس بات میں ہلایا، جبکہ وہ بچی صوفے پر سے اٹھتی اپنے قدم دوسرے طرف رکھے صوفے پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا گئی۔ فارس خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرا پیارا بچہ، بابا۔ اس بچی نے زور سے فارس خان زادہ کی گرد اپنا حصہ بنایا، جبکہ سب منہ کھولے کبھی فارس خان زادہ کو تو کبھی اس بچی کو دیکھ رہے تھے جو اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ سیڑھی سے اترتی ہوئی پری شاہ نے حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے اپنی پوری دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی تھی۔ بابا، پریشے نے بڑبڑایا۔ حیدر پریشے کو سیڑھیوں پر حیرت اور بے یقینی سے دیکھ کر اپنے لبوں کو کاٹ گیا۔ اسے بھی اپنی دنیا فارس خان زادہ کے ہاتھوں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ تو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ میں نے روبی آنٹی کو بھی کہا تھا مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ مجھے بڑی مشکل سے آپ سے ملوانے لے کر آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بیزی ہوتے ہیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ وہ بچی فارس خان زادہ کے سینے سے سر کو اٹھاتی اس کے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھام کر شکوے کرتی ہوئی بولی تھی، میں آپ کے لیے کبھی بھی بیزی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے کال کرتی تو میں آپ کو لینے آ جاتا، میرا پیارا بچہ۔ فارس خان زادہ بچی کے سر پر بوسہ دیتے محبت سے بولا تھا۔ سچی؟ وہ بچی خوشی سے بولی تھی۔ مجھے؟ فارس خان زادہ اس کے پھولے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ اپنے گالوں کے کھینچنے پر اس نے اپنا منہ بسورا۔ وہ دونوں لاؤنج میں سب کے حیرت میں ڈوبے تاثرات کو بھلائے اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی پریشے کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے دونوں گال کو بھگو گئے تھے۔ اس کا دل تو مقابل کی پہلی شادی اور پھر بیٹی کو دیکھ کر کڑ سا گیا تھا۔ مقابل کی پہلی شادی کا ذکر وہاں پر کہیں بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ خود سے تانے بانے بنتی جا رہی تھی۔ حیدر نے اپنا گلا کھنگالا، اسے تو اب اپنے جان کے لالے پڑ رہے تھے، جبکہ نظریں ابھی تک اس کی پریشے کی جانب تھی جو آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ حیدر کو اس کی چھوٹی سی شرارت اسے مہنگی پڑنے والی تھی۔ فارس خان زادہ حیدر کے گلا کھنگالنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا اور ایک نظر سب پر ڈالی جو اسی کی طرف متوجہ تھے۔ فارس خان زادہ کھجل سا ہوا اور صوفے سے اٹھتے اس بچی کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے اپنے لب وا کرنے لگا۔ فارس خان زادہ پریشے شاہ کی موجودگی سے لا علم تھا۔ فارس خان زادہ کی پریشے شاہ کے سامنے اس کی پیٹھ تھی، لیکن پریشے اس پر بھی پہچان گئی تھی کہ وہ فارس خان زادہ تھا۔ یہ میری بیٹی، فارس خان زادہ نے اتنا ہی بولا تھا کہ پریشے شاہ جو آخری دو سیڑھیوں پر کھڑی تھی فارس خان زادہ کی بات پر لڑکھڑائی تھی، پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوا۔ سب نے چونک کر پریشے کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔
فارس خانزادہ کی نظر پریش شاہ پر پڑی، جو بھیگی نظروں میں شکوہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس خانزادہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو اس وقت پریش شاہ کے وہم و گمان میں تھا۔ حیدر پریش شاہ کی جانب بڑھا، اسے زمین سے اٹھاتے مرحا کے ساتھ صوفے پر بٹھا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ مرحا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ پریش شاہ نے سر کو اس بات میں ہلایا جبکہ لب خاموش تھے۔ ٹھیک ہے میرا بچہ۔ وحش شاہ، اذان شاہ، حوریہ بیگم اور شاہ جہاں بیگم چاروں نے باری باری پریش شاہ سے استفسار کیا۔ پریش شاہ نے محض سر کو ہلایا تھا۔ حیدر نے اپنے لب کاٹے، شاید وہ فارس خانزادہ کی بات پر غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ حیدر نے خود پر لعنت بھیجی۔ پری بچی، آپ جو سوچ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدر پریش شاہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ جبکہ پریش کب حیدر کو سن رہی تھی، وہ تو صرف اپنے ذہن میں چلتے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شہرام کے ساتھ کھڑی زرتاشا خود فارس خانزادہ کی بات پر بے یقین تھی۔ اس نے خود فارس خانزادہ کی آنکھوں میں پریش شاہ کے لیے محبت دیکھی تھی، عقیدت، احترام دیکھا تھا، تڑپ دیکھی تھی۔ تو پھر وہ شخص کیسے اپنی محبت کو رلا سکتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی پسندیدگی دونوں طرف تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، جو ایک پاک رشتہ تھا۔ پریش شاہ سب کے چہرے پر خود کے لیے پریشانی و فکر دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور سب کو فکر نہ کرنے کا کہتی ہوئی لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ وہ دو آنکھوں نے اس کا پیچھا دور تک کیا تھا۔ اس نے وہ چیز بھی نوٹ کی تھی جو وہاں پر کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ فارس خانزادہ پورے گھر میں پریش شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا، جو اسے پورے گھر میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سب کو اس بچی کی حقیقت بتا چکا تھا۔ فارس خانزادہ سب کو حقیقت بتا کر جیسے ہی باہر آ رہا تھا کہ اس کا سامنا حیدر سے ہوا تھا، جو مسکین سی شکل بنا کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنی گندی شکل لے کر دفع ہو جا حیدر، فارس خانزادہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جبکہ حیدر کے ساتھ کھڑے احد خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ تو اپنی جان بخشی پر خوش ہو رہا تھا، ورنہ حیدر نے اسے مار پڑوانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کو حیدر کی حرکت بتا چکا تھا اور اسے یہ بھی بتا چکا تھا کہ پریش شاہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ تب سے وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کا دل کر رہا تھا حیدر کا منہ توڑ دے، جس کی چھوٹی سی شرارت نے اس کی بیوی کو رلا دیا تھا، لیکن وہ خود کو حیدر کا مسکین سا منہ توڑنے پر باز رکھا تھا، جس نے آتے ہی فسادی پھپھو کی طرح پھوٹ ڈال دی تھی۔ دیکھ میرے بھائی، حیدر اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ حیدر، تو میرے سامنے سے چلا جا ورنہ میں تیرے چہرے کا حشر نشر کر دوں گا، کمینے انسان۔ فارس خانزادہ دانت کچکچاتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ غصہ ایسا کر رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کچھ اور دیکھنے کا بولا ہو۔ حیدر فارس خانزادہ کے غصے سے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، جبکہ اس کی احد خانزادہ اور فارس خانزادہ دونوں نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنی تھی۔ دونوں کے چہرے حیدر کی بات پر سرخ ہوئے۔ فارس خانزادہ حیدر کو زمین پر دھکا دیتے غصے سے تن پن کرتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ وہ اس سے بدلہ بعد میں لینے والا تھا۔ ابھی تو فی الحال اسے پریش شاہ کے پاس جانا تھا۔ فارس خانزادہ نے واپس اپنے قدم اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے روم سے منسلک دوسرے کمرے میں بنے جم میں داخل ہوا۔ اسے پریش شاہ سامنے ہی ٹریڈ مل پر کھڑی نظر آئی۔ وہ جانتا تھا وہ اگر پورے گھر میں نہیں تھی تو وہ وہیں پر اسے ملے گی۔ ٹریڈ مل مشین کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ ایک پل کو فارس خانزادہ پریش شاہ کے گرنے کا سوچ کر گھبرا اٹھا۔ فارس خانزادہ جلدی سے ٹریڈ مل کی طرف آتے، اسے بند کرتے پریش شاہ کے جھکے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اپنا سانس بحال کر رہی تھی، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ اس کی شرٹ پسینے میں بھیگی اس کے جسم کی دلکشی کو واضح دکھا رہی تھی، جبکہ پریش شاہ ہنوز ویسے چپ کھڑی تھی۔ فارس خانزادہ نے محبت سے پریش شاہ کو پکارا۔ پریش شاہ نے اپنی نم جھکی پلکیں اٹھا کر فارس خانزادہ کو دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں گاڑے ہوئے ایک دوسرے کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ پریش شاہ نے غائب ذہن سے اپنا ہاتھ فارس خانزادہ کے سینے پر رکھا۔ فارس خانزادہ کا دل ایک دم شدت سے دھڑکا تھا۔ پریش شاہ فارس خانزادہ کے قریب ہوتی، اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلے کو سمٹ کر فارس خانزادہ کی گردن میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھتی فارس خانزادہ کے لب پر جھکی تھی۔ فارس خانزادہ پریش شاہ کے اچانک ایکٹ پر ساکت ہوا تھا۔ اسے پریش شاہ سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آیا وہ کیسے پریش شاہ کو ہینڈل کرے گا۔
لیکن پریشے شاہ کی اس ایکٹ سے اس کا دماغ مفلوج ہوا۔ وہ اپنے لبوں پر پریشے شاہ کے بالوں کا لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے نرم و نازک پنکھڑیوں کا میٹھا لمس محسوس کرنے لگا۔ پریشے شاہ شدت سے فارس خان زادہ کے لبوں کو چوم رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کتنے ہی لمحے پریشے شاہ فارس خان زادہ کے لبوں کو چومتی رہی تھی۔ بالآخر فارس خان زادہ کے لبوں کو آزادی دیتی اس کی گردن سے اپنا حصار ہٹا گئی۔ فارس خان زادہ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پریشے شاہ بغیر مزاحمت کے اس کے سینے سے لگی رہی تھی۔ فارس خان زادہ پریشے شاہ کو اپنے سینے سے الگ کرتے اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اس کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کر گیا، جبکہ پریشے شاہ کو مسلسل چپ رہنا فارس خان زادہ کو چبھ رہا تھا۔ کیا وہ اس پر اتنا ہی اعتبار کرتی تھی؟ کیا وہ آدھی ادھوری بات پر یقین کر چکی تھی؟ اگر وہ کچھ دیر لاؤنج میں رہ کر پوری بات سن لیتی تو اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ فارس خان زادہ نے ایک نظر پریشے شاہ کو دیکھ کر سوچا۔ فارس خان زادہ نے اپنے لب وا کیے۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے، فارس خان زادہ نے پریشے شاہ کو دیکھ کر کہا۔ پریشے شاہ نے چونک کر فارس خان زادہ کو دیکھا۔ دل ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ آنکھوں میں بے یقینی، حیرت بیک وقت دونوں تھی۔ فارس خان زادہ اس کی آنکھوں میں چھائی بے یقینی پر اپنے سر کو اثبات میں ہلا گیا۔ ہاں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ مجھے مشن کے دوران ملی تھی، معصوم سی چھوٹی گڑیا جیسی۔ آنکھیں اس کی میری گڑیا نور العین پر گئی تھی، اور نام پری وش، بالکل آپ کے نام کی طرح۔ اس میں مجھے آپ دونوں کا عکس نظر آیا۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ اسمگل کیا جا رہا تھا، آپ جانتی ہیں۔ وہ جب مجھے ملی تو وہ بہت ڈری سہمی سی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے اس کی ماں کو مار دیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے میرا وہ بھیانک ماضی سب یاد آنے لگا۔ میری ماں کا قتل، بابا کا تڑپنا، بہن کا اغوا ہو جانا، سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ میرے پاس تو میرے بھائی تھے، اور اس معصوم کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے اپنے پاس رکھا، اپنے فارم ہاؤس میں۔ میں نے وہ فارم ہاؤس اس کے لیے خریدا تھا اور اسی کے نام کر دیا۔ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا تھا، بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو پھر میں نے پریوش کے لیے گھر خریدا۔ کیا وہ میری بیٹی نہیں تھی، لیکن بیٹیوں جیسی ہی تھی؟ فارس خان زادہ نے نرم لہجے میں اپنی بات کہی۔ پریشے شاہ نے خاموشی سے سب سنا۔ وہ آپ کو بابا کہہ رہی تھی، پریشے اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی۔ وہ اس کمینے حیدر نے اسے کہا تھا ایسا کہنے کو۔ فارس خان زادہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، جیسے اس کے دانتوں تلے حیدر ہو۔ پریشے شاہ نے فارس خان زادہ کو دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ فارس خان زادہ پریشے کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے بولا۔ پریشے شاہ نے سر کو ہلایا۔ کیا کہنا ہے؟ فارس خان زادہ محبت سے اس کا چہرہ تھامے ہوئے بولا۔ سوری، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، پریشے شاہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ اٹس اوکے، آپ کا ایسا رد عمل بنتا تھا۔ فارس خان زادہ پریشے شاہ کے گال کو سہلاتے ہوئے عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ پریوش کہاں پہ ہے؟ پریشے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ چلی گئی ہے۔ فارس خان زادہ پریشے شاہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لاتے ہوئے بولا۔ کدھر؟ پریشے شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اپنے گھر، اسے میرے دوست نے لیگل طریقے سے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ فارس خان زادہ پریشے شاہ کو بیڈ پر بٹھاتے خود سائڈ ٹیبل کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے بولا، اور فرسٹ ایڈ باکس کو تھام کر پریشے شاہ کے پاس بیٹھا۔ پریشے شاہ کے پاؤں کو تھام کر اسے اپنی گود میں رکھتے ہوئے پیر کے انگوٹھے پر مطلوبہ کریم لگانے لگا۔ پریشے شاہ کے پاؤں سے خون بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ پریشے سسکی، اسے نہیں پتا تھا کہ اسے پاؤں پر چوٹ بھی آئی ہے۔ اس وقت وہ جس سچویشن میں تھی، اسے اپنے پاؤں میں ہوتی درد سے زیادہ درد اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ فارس خان زادہ نرمی سے اس کے پاؤں پر کریم لگاتے واپس کریم کو فرسٹ ایڈ باکس میں رکھ گیا، جبکہ پریشے شاہ محو سے فارس خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ فارس خان زادہ پریشے کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ پریشے شاہ نے سر کو ہلایا، جبکہ اس کی آنکھیں رونے کے بعد سرخ تھیں۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ چھوا، کتنی ہی بار آپ کے ہونٹوں کو اپنا لمس بخشا، آپ کو کبھی میرے لمس سے لگا ہو کہ میرے لمس میں ملاوٹ ہے؟ فارس خان زادہ نے پریشے شاہ سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک اندیکھا دکھ سمٹ آیا تھا۔ پریشے شاہ نے فارس خان زادہ کی بات پر اپنے لبوں کو کاٹا اور اپنے سر کو نام میں ہلایا، جبکہ اس کی زبان دنگ تھی۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے فارس خان زادہ کو دیکھنے لگی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ میر، پریشے شاہ نم آنکھوں سے فارس خان زادہ کو پکارتی اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی
آئی ایم سوری میر، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو کھونے سے ڈر گئی تھی، میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی میر، آپ کے منہ سے کسی کو اپنی بیٹی کہنا میرے حواس گم کر گیا تھا، میں نہیں کھو سکتی آپ کو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی، تو کیسے میں اس بات پر ریئیکٹ نہ کرتی۔ پریشی شاہ نم لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کا وجود کپ کپا سا گیا تھا۔ فارس خان زادہ اس کے کپ کپاتے وجود کو خود میں سمٹ گیا۔ ریلیکس پری، فارس خان زادہ پریشے کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولا۔ پریشے اس کے سینے سے لگی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ کا وجود صرف میرا ہے، آپ کے لمس پر صرف میرا حق ہے۔ پریشا اس کے سینے سے اپنے سر کو ہٹاتی فارس خان زادہ کی گردن کی ابری ہڈی پر اپنے دانت گاڑتی جنونی انداز میں بولی تھی۔ فارس خان زادہ اپنی گردن میں ہوتی جلن کو محسوس کرتے مدہوم سا مسکرا دیا اور پریشی شاہ کی تھوڑی کو تھامے اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ گیا۔ پریشی شاہ جھٹپٹائی تھی۔ فارس خان زادہ کچھ لمحوں بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتے پریشی شاہ کو گود میں اٹھاتے واپس جم روم میں آیا۔ جم روم میں ایک دروازہ موجود تھا۔ فارس خان زادہ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ جس کمرے میں پریشی شاہ رہ رہی تھی، اس کمرے کا دروازہ فارس خان زادہ کے جم روم میں کھلتا تھا۔ وہ کمرہ کچھ سال پہلے احد خان زادہ کا تھا۔ فارس خان زادہ پریشی شاہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتے اسے رش کرنے کا کہتے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ارادہ فریش ہو کر وحد شاہ کی بات سننے کا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔